چھوڑیے سارا کچھ، آجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ کالج کی تعلیم چھوڑ دے، یہ جن جگہوں میں تو پڑا ہوا ہے نا، یہ سارے علوم خود بخود تجھے آ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا بریلوی قدس العزیز کے پاس علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریاضی کے مسئلے کے حل کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان کہتے ہیں حضرت میونخ یونیورسٹی سے ریاضی کے اندر پی ایچ ڈی کر کیا ہے، آپ نے میرا مسئلہ کیسے حل کر دیا؟ آپ نے ریاضی کے مسائل کہاں سے سیکھے؟ مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں علم دین کے اندر وراثت کے مسائل کو جاننے کے لیے شرع چربینی پڑھ رہا تھا، جمع تفریق ضرب کے مسائل مجھے میں ایک روز شرع چربینی پڑھ رہا تھا، میرے چلتے امجد نے مجھ سے پوچھا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت ریاضی پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا چھوڑ دو سب کچھ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل کے اندر روشن کر سارے علوم خود کو بتا مسئلہ حل نہیں ہوا، میں نے حل کر دیا، یہ نظریں کر میں سرکارے حضرت ان لوگوں میں سے ہیں کالج کی تعلیم کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ اختیار کیا، اور پھر صرف عالم دین ولی کامل نہ بنے بلکہ سیاست کے اندر اس انداز سے آپ کو بلند مقام مل رہا ہے جیسا مولانا کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم یہاں پر تشریف لائے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، حضرت قائد اعظم سے کہا خطاب کریں، قائد اعظم نہیں مان رہے تھے۔ ولی کامل نے ایک ہی فکر ہو کہ حضرت یہاں پر لالا موسیٰ کے اندر آپ کو خطاب کرنا پڑے گا۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کیوں؟ حضرت نے کہا میں اور مسلم لیگ کے جنم ساتھی، حضرت آپ کو لالا موسیٰ سے بغیر خطاب کے اے قائد اعظم، اے لیڈر، اے محمد علی جناح آپ کو بغیر خطاب کے یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ میں اور مسلم لیگ دونوں جنم ساتھی ہیں، مسلم لیگ بھی 1906 میں بنی اور میں بھی 1906 کے اندر پیدا ہوا، ہم دونوں آپ کا یہ فکر سن کر حضرت قائد اعظم مسکرائے، فرمانے کہ اچھا مولانا یہ بات ہے تو میں ضرور خطاب کرتا ہوں۔ تحریک پاکستان دیگر تحریکوں کے اندر 4 سال سے زائد عرصہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور جب سوال ہوتا کہ حضرت یہ سیاست کے اندر تحریک پاکستان میں آپ نے اتنا کردار ادا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کیا کہ سرکار کا جھنڈا اونچا ہوا، یہ ساری کاوشیں غلام قادر کی ساری کاوشیں اس لیے ہیں کہ نبی کے نام کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ میرے جدے امجد حضرت شیخ القرآن قدس العزیز کے ساتھ ایسا تعلق اور نسبت رہی کہ بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ موجود تھے، بڑے بڑے خطیب موجود تھے۔ وزیر آباد کے اندر 12 ربیع الاول کو جو ریل گاڑی چوک کے اندر جلسہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے ہر سال حضرت خطاب فرمایا۔ آج تو کہتے ہیں رجال کا دور ہے، مقرر نہیں ملتے، علماء نہیں ملتے، یہ تو دور تھا، بڑے بڑے علماء موجود تھے، ہر شہر کے اندر بڑے بڑے خطیب موجود تھے، لیکن وزیر آباد کے اندر 12 ربیع الاول کو رات کو ریل گاڑی چوک کے اندر خطاب حضرت کا ہوا کرتا تھا، اور پھر وفاؤں کا سلسلہ ایسا جاری و ساری رہا کہ میرے جد امجد کا اس دنیا کے اندر جو آخری خطاب ہوا وہ حضرت نے لالا موسیٰ کے اندر ہوا۔ یہ ایک تعلق اور ایک نسبت ہے،
اسی نسبت کے اظہار کے لیے آپ کے سامنے آج حاضر خدمت ہوا ہوں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. حضرت کو جو بلند مقام مل رہا ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. علماء بڑے ہیں, خطیب بڑے ہیں, صوفی بڑے ہیں, مدرس بڑے ہیں, سیاستدان بڑے ہیں, لیکن یہ جو دربار روشن ہے یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کی وجہ سے روشن ہے. تو حضرت زندگی کے اندر پوری زندگی نبی علیہ السلام کے نام کے پرچم کو بلند کرتے رہے. اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کے جو کلمات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی, ارشاد ربانی فرمایا تلک الرسل, یہ جو رسول ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض, ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے بنی انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ شروع کیا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. اللہ نے 313 یا 314 رسول اس کائنات کے اندر بھیجے. قرآن مجید کے اندر 26 انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ آ رہے ہیں. 100 کے قریب انبیاء اور رسول کے نام احادیث کے اندر موجود ہیں, اور پھر دیگر انبیاء اور رسول کے نام بائبل, تورات, زبور اور انجیل, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہیں. اللہ نے ان رسولوں کے نام نہیں لیے, صرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تلک الرسل, یہ جو رسول ہیں فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پر برتری حاصل ہے, عظمت حاصل ہے. دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے لا نفرق بین احد منہم, ان نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. تو معاملہ کیا ہے, یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے, وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فرق نہیں کرنا. تو اصل حقیقت کیا ہے, نفس نبوت کے اعتبار سے تمام نبی ایک جیسے, جیسی نبوت آدم علیہ السلام کو ملی ویسی ہی نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. جیسی نبوت نوح علیہ السلام کو ملی, حضرت زکریا علیہ السلام کو ملی, ویسی ہی نبوت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملی. نفس نبوت کے اعتبار سے سارے نبی برابر ہیں, نفس رسالت کے لحاظ سے بحیثیت رسول ہونے کے تمام رسول برابر ہیں. جیسی رسالت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ویسی رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. یہ جو قرآن فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض, فضیلت بعض کو بعض پر ہے. کسی نبی کو وقت زیادہ عطا فرماتی ہے, کسی نبی کو معجزے زیادہ عطا فرماتی ہے, کسی نبی کو امتی زیادہ عطا فرمائی. قرآن خود ہی تشریح کرتا ہے منہم من کلم اللہ, انہی رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوئے. منہم, انہی رسولوں میں سے بعض وہ ہیں جو رب سے ہم کلام ہوئے. معلوم ہوا جو رسول بغیر کسی واسطے کے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اس کو دوسرے رسولوں پر یہ فضیلت حاصل ہے. منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوئے. مراد اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے بغیر کسی واسطے کے گفتگو کیا ہے.